إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین اہل ایمان سے، اہل اسلام سے ان الفاظ میں مخاطب ہوتے ہیں: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کنتم خیر امت، تم ہی بہترین امت ہو. اخرجت للناس، جس امت کو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہو اور لوگوں کو برائی سے تم روکتے ہو. قرآن مجید کا سب سے اول ترین مخاطبین جن کو اللہ رب العالمین نے خیر امت کہا، کنتم خیر امت، تم ہی سب سے بہترین امت ہو. قرآن مجید کا پہلا مخاطبین جنہیں اللہ رب العالمین نے خیر امت کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد آنے والا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد آنے والے زمانے کے لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں. امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے: لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح بها اولها. اس امت کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے. اس امت کے اصلاح کے لیے وہی اصول، وہی قانون، وہی ضابطۂ حیات ہی اس امت کے اصلاح کے ضامن ہے، جن اصولوں نے، جن قواعد نے اس امت کے سب سے افضل ترین جو لوگ تھے، جس فارمولے کی بنیاد پہ، جس نسخے کی بنیاد پہ امت کے سب سے پہلے لوگ وہ درست ہوئے تھے، عقیدے میں، عبادات و معاملات میں، معاش و معاشرت میں، کردار و گفتار میں، قول و فعل میں، اجتماعی اور انفرادی زندگی میں، کاروباری زندگی میں، ہر معاملے میں وہ لوگ، ان کی درستگی، ان کا اصلاح جس اصول،
اور جن قوانین کے روشنی میں اول کا اصلاح ہوا تھا، آخر کا اصلاح بھی انہی قانون، انہی قاعدے اور انہی ضابطے کی روشنی میں امت کے آخر کی اصلاح ممکن ہے تو اسی میں۔ آج ہم ہر طرف مایوسی ہی مایوسی دیکھتے ہیں، ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہمیں دکھائی دیتا ہے، خواہ وہ عقائد کا میدان ہو، خواہ وہ معاملات ہو، خواہ وہ عبادت کی میدان ہو۔ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں اگر آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ نظر آتے ہیں۔ نہ عقائد لوگوں کے محفوظ ہے، نہ نظریات لوگوں کے محفوظ ہے، نہ عبادات بدعات و خرافات سے نہ عبادات محفوظ ہے، نہ معقولات جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں، نہ ہمارے معاملات محفوظ ہیں۔ ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ، ملاوٹ ہی ملاوٹ نظر آتے ہیں۔ ان حالات میں اصلاح کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اصلاح کیسے ممکن ہوگا؟ جو بگاڑ، جو خرابی آئی ہے، اس بگاڑ کو، اس خرابی کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس آخر وہ کون سا اصول ہے، وہ کون سا قانون اور قاعدے ہیں جس اصول کو اپنا کر، جس قانون اور قاعدے کے دائرے میں آ کر ہم اپنے اندر آئی ہوئی خرابیوں کو دور کر سکیں۔ بات میں یہ کر رہا تھا، اللہ رب العالمین نے جن افراد کو خیر امت، سب سے بہترین امت کا سب سے پہلے مخاطبین حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جو فارمولا، جو اصول دیا تھا اصلاح کا، اللہ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اگر اصلاح چاہتے ہو، اگر خرابی سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہو، اطیعوا اللہ، اصلاح کا پہلا اصول، اصلاح کا پہلا نسخہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کا، اور یہی ایمان ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی، ایمان ظاہری زیب و زینت کا نام نہیں ہے، ایمان ظاہری بنیادوں پہ چراغاں کرنے کا نام، شور شرابہ کرنے کا نام، دعوے اور نعرے کا نام ایمان نہیں ہے۔ لیس بالتمنی لیس بالتحلی، نہ ایمان ظاہری زیب و زینت کا نام ہے، ولا بالتمنی، اور نہ ایمان اندرونی آرزوؤں کا نام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ وَلَكِنْ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلِ، ایمان نام ہے، دل میں اللہ کی خشیت بیٹھ جائے، دل میں اللہ کی توحید کو جگہ دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت و امامت و قیادت کو دل میں جگہ دیا جائے، وَصَدَّقَهُ الْعَمَلِ، دل میں عقیدہ توحید کو، عقیدہ ختم نبوت کو جگہ دینے کے بعد وَصَدَّقَهُ الْعَمَلِ، اس ایمان کی تصدیق کے لیے، اس ایمان کے لیے بطور دلیل عملی میدان میں انسان وہی عقائد و نظریات اپنائے جن عقائد و نظریات اپنانے کا اللہ نے حکم دیا، جن عقائد و نظریات کو انسانوں سے روشناس کرانے کے لیے، انسانوں کو عقائد و نظریات سکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر، مربی بنا کر، مدرس بنا کر اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر کو مبعوث کیا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون
فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا تم میں سے، وہ رسول اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ نبی وہ رسول تم پر پڑھ پڑھ کر ہماری آیات سناتے ہیں، ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں. وَيُزَكِّيكُمْ، وہ نبی تمہیں پاک اور صاف کرتا ہے عقائد کی غلاظتوں سے، نظریات کی غلاظتوں سے، سوچ کی غلاظتوں سے. عقائد کے میدان میں بھی نبی اپنے ماننے والوں کو، اپنے شاگردوں کو پاک کرتا ہے. معاملات میں حرام خوری سے، چوری سے، ڈکیتی سے، فراڈ سے، فریب سے وہ نبی تمہیں یزکیکم، وہ نبی تمہیں پاک کرتا ہے. اور تمہارے بدن، تمہارے کپڑے، تمہارے مکانات، جہاں تم رہتے ہو، جہاں تم سوتے ہو، وَيُزَكِّيكُمْ، نبی یہ تعلیم دیتا ہے لوگوں بدن بھی پاک رکھو، لوگوں اپنا لقمہ بھی پاک رکھو، لوگوں جہاں تم رہتے ہو اس جگہ کو بھی پاک جگہ پہ رہو، جگہ کو پاک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصے کے لیے وحی منقطع ہو گئی. اس کے بعد جب دوسری بار وحی آتی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. قم فانذر، اب یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے، اب یہ لیٹنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ کھڑا ہونے کا وقت ہے. قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے، وثیابک فطہر، میرے نبی ثیاب کو، کپڑے کو بھی ثیاب کہا جاتا ہے، دل کو بھی ثیاب کہا جاتا ہے. اپنے کپڑے کو پاک کیجئے، اپنے دل کو غیر اللہ کے ڈر اور خوف سے پاک کیجئے، زبان کو جھوٹ سے، نگاہوں کو خیانت سے، دل کو نفاق سے پاک کیجئے. اور نبی کی ذمہ داری کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی اپنے ماننے والوں کو پاک اور صاف کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کر، قرآن مجید کی آیات سمجھا کر، خطبوں میں، دروس میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے قرآن مجید کے معنی اور مفہوم لوگوں کو سمجھا کے، یہ ذمہ داری نبی کی تھی. اور نبی کے بعد رہتی دنیا تک نبی کے وارثین ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نبی کی ذمہ داری کو ادا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرَّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے اپنی وراثت میں نہ دینار چھوڑے ہیں نہ درہم چھوڑے ہیں. وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء نے ہمیشہ اپنے ماننے والوں کے لیے وراثت میں علم چھوڑا ہے. اور علم کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، العلم ما قال اللہ وقال رسولہ، علم یہ ہے اللہ نے ایسا کہا، رسول اللہ نے ایسا کہا. تو قال اللہ اور قال الرسول علم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عرض میں یہ کر رہا تھا، تو انبیاء کے بعد انبیاء کے وارثین کی ذمہ داری ہے وہ لوگوں پہ قرآن مجید پڑھ پڑھ کر سنائے، قرآن مجید کی معنی اور مفہوم کھول کھول کر بیان کرے. جس کو کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
میرے پیغمبر ہم نے آپ پر ذکر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں پر کھول کھول کر بیان کرے کہ لوگوں کی طرف ان کے رب نے کون سی باتیں، کون سے احکامات اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل۔ ایمان ظاہری زیب و زینت کا نام نہیں ہے، یا ایمان اندرونی طور پہ آرزو اور خواہشوں کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان ما وقر فی القلب، ایمان وہ ہے جو دل میں جگہ لے، وصدقہ العمل، اور اس ایمان کی تصدیق عمل کرے، عمل کتاب و سنت کی روشنی میں کر کے اس ایمان کی دلیل فراہم کرے۔ تو ایمان والوں کو اللہ رب العالمین اصول دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع۔ اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے، اور اتباع کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی۔ ایک ہے اتباع اور ایک اطاعت ہے، اطاعت اقوال رسول میں اور اتباع افعال رسول۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وقت کے حکمرانوں کی، وقت کے علماء کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی معاملے میں اگر تم جگر پڑو، اگر تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اب اس مسئلے کے حل کے لیے اس مسئلے کو اللہ کی طرف اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کی طرف سے مراد کتاب اللہ کی طرف، اور رسول اللہ کی طرف سے مراد سنت رسول اللہ کی طرف اس مسئلے کو لے کر جاؤ۔ کتاب اللہ سے پوچھو، سنت رسول اللہ سے پوچھو۔ اگر اخلاص نیت کے ساتھ، اگر مسئلے کے حل کے لیے، صحیح مسئلے تک پہنچنے کے لیے اگر تم کتاب اللہ کی طرف رجوع کرو گے، سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کرو گے، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہم تک پہنچنے کے لیے کوشش کرتا ہے، ہم ضرور بضرور ہم انہیں ہدایت رہنمائی ضرور ہم انہیں دے دیں گے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی معاملے میں اگر اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو، رسول اللہ کی طرف رجوع کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ، فرماتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرو، رسول کی طرف رجوع کرو۔ اب یہاں پہ تیسری کسی چیز کی طرف جانے کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ پہلی بات اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولو الامر کی اطاعت۔ اسی آیت میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی بھی مسئلے میں تنازع ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ، اس مسئلے کو لوٹاؤ، اِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، والرسول، اور رسول کی طرف، نہ اماموں کی طرف، نہ خطیبوں کی طرف، نہ پیروں اور مرشدوں کی طرف۔ کس کی طرف لوٹاؤ اس مسئلے کو؟ اللہ اور اس کی رسول کی طرف۔ پھر فرماتے ان کنتم تؤمنون باللہ، یہ اس صورت میں تم لٹاؤ گے اگر تم اللہ پر حقیقی معنوں میں اگر ایمان رکھتے ہو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، جن کو اللہ پر کامل ایمان ہوتا ہے،
کامل بھروسہ اور کامل اعتبار اور یقین ہوتا ہے، وہ مسئلے کے حل کے لیے کتاب اللہ کی طرف رجوع کرے گا، سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کرے گا، نہ وہ کسی امام کی طرف اس مسئلے کو لے کے جائے گا، نہ کسی پیر کی طرف اس مسئلے کو لے کے جائے گا۔ مسئلے کے حل کے لیے اس مسئلے کو کدھر اٹھاؤ؟ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کی رسول کی طرف مسئلے کے حل کے لیے رجوع کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر جو ایمان کے دعوے تم کرتے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور یوم آخرت پر ہم یقین اور ایمان، اللہ فرماتے ہیں فائدہ کیا ہوگا؟ ذالک خیر واحسن تأویلا، مسئلے کے حل کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا، ذالک خیر، اللہ فرماتے ہیں یہ خیر ہے۔ بات میں نے شروع کی تھی کنتم خیر امت اخرجت للناس، اگر خیر چاہتے ہو تو اللہ خیر کی رہنمائی کرتا ہے ان آیات میں، ذالک خیر، مسئلے کی حل کے لیے کتاب اور سنت کی طرف جانا یہ خیر ہے۔ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے سب سے اچھا۔ سو ہم دیکھتے ہیں جب تک حضرات صحابہ کرام اور ان کے شاگرد جب تک انہی دو اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے رہے، وہ دنیا میں غالب رہے، دنیا کے وہ حکمران رہے، اور جب سے مسلمانوں نے کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے رشتہ توڑ کر جو ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل معیار کا منہج کتاب اور سنت ہے، اس کتاب و سنت سے اپنے رشتے ناطے توڑ کر علاقائی بابوں کے ساتھ، علاقائی درباروں، قبروں کے ساتھ جب سے امت نے اپنی امیدیں وابستہ کر رکھی ہے، اس کے بعد سے امت پر آزمائشیں، مصیبتیں، طرح طرح کے امتحانات، جو آزمائش جس سے ہم دوچار ہے، یہ ایک رات اور ایک دن کے اندر نہیں آئی ہے۔ اس آزمائش اور اس ابتلا کے لیے صدیوں سے ہماری وہ بدعمالیاں جو ہم نے اللہ سے رشتہ توڑ کر، رسول اللہ سے رشتہ توڑ کر، اللہ کی حیثیت کو، رسول کی حیثیت کو، اللہ کی مخلوق کو جب سے ہم نے اللہ کی حیثیت دے رکھے ہیں، جب سے رسول کی حیثیت ہم نے امتیوں کو دے رکھا ہے، اس دن سے ہمارا زوال، ہماری پستی اس دن سے شروع ہو چکی۔ اگر پستی کے دلدل سے نکلنا چاہتے ہو تو امام مالک نے فرمایا تھا لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، جو حضرات صحابہ کے ایام میں جو کام دین کا حصہ نہیں تھا، آج وہ دین نہیں ہو سکتا۔ جو حضرات صحابہ کی زندگی میں جو کام دین اور دینداری کی بنیاد پہ، دین اور دینداری کے ٹائٹل کے ساتھ جو کام اس زمانے میں موجود نہیں تھا، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذالک خیر، اگر تم خیری امت بننا چاہتے ہو، بہترین امت بننا چاہتے ہو، قول و فعل میں، کردار و گفتار میں، معاملات میں، معاش اور معیشت میں، امن اور سکون میں، اگر تم سب سے بہترین امت چاہتے ہو تو تمہیں معاملات کو پھر اسی ڈگر پہ لے کے جانا پڑے گا، اسی اصولوں کی طرف ہمیں واپس جانا ہوگا جو اصول اللہ نے لیا ہے۔ اور اس اصول کو بیان کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟
ذالک خیر، یہ وہ خیر ہے جس خیر کے لیے ہم نے تمہارا انتخاب کیا ہے، وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، اور انجام اگر بہتر بنانا چاہتے ہو، وَأَحْسَنُ، اور سب سے زیادہ اچھا ہے، تعویلا، انجام کے اعتبار سے سب سے بہترین انجام کس میں ہے؟ قال اللہ قال الرسول میں، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی توحید و سنت کو، کتاب و سنت کو جس مضبوطی سے حضرات صحابہ پکڑتے ہیں، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گارنٹی رہتی دنیا تک امت کو اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کر گئے ہیں، وہ گارنٹی کون سی ہے؟ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، لن تضلوا، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کبھی بھی ہرگز کبھی تم گمراہ ہو نہیں سکتے۔ کب تک؟ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں دو اصول تمہیں دے کے جا رہا ہوں، لن تضلوا، قیامت کے دیواروں تک تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کب؟ ما تمسکتم بہما، جب تک ان دو اصولوں کو مضبوطی کے ساتھ تم تھامے رکھو گے، اس وقت تک تم دنیا میں گمراہ نہیں ہو سکتے۔ نہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ کر سکتی ہے ہر اعتبار سے، نہ دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب آ سکتی ہے، نہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پر غالب آ سکتی ہے، نہ تمہیں گمراہ کر سکتی ہے۔ کب تک؟ جب تک امت کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھام کر رہے۔ یہی بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے ہی پوری انسانیت کے نام خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دیتے ہیں، امت رسول کے نام نہیں، پوری انسانیت کے نام پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان حالات میں یہ پیغام دیتے ہیں جن حالات میں اللہ کے دشمن، رسول کے دشمن، اندر کے منافقین، یہود و نصارہ، آتش پرست، یہ سارے یہ آرزویں لگا بیٹھے تھے، اب ہم محمد کے بعد محمدیوں کو کچل کر رکھ دیں گے۔ اسی لیے یہودیوں کو سرگرم کیا گیا، منافقوں کو سرگرم کیا گیا، مسلمان جو لوگ بظاہر مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے مسلمان، ان میں بہت سے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کو کھڑا کیا گیا تاکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ محنت کو، آپ کی کوشش و کاوش کو مٹانے کے۔ ان حالات میں چاروں طرف مسائل ہی مسائل ہے، مسائل ہی مسائل ہے۔ ان حالات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول منتخب ہوتے ہیں۔ خلیفہ منتخب ہوتے ہی پوری انسانیت کے نام خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام اور یہ پالیسی بیان کرتے ہیں صدیق اکبر، ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم، لوگوں مجھے تمہارے ذمہ دار بنا دیا گیا ہے، ولست بخیرکم، اور میں تم میں بہتر نہیں ہوں، تم میں سے میں بہتر نہیں ہوں۔ فإن احسنت فاعینونی، جب تک میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے دائرے میں رہتے ہوئے احسان سے کام لوں۔ احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین سوال کرتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی سوالات کرتے ہیں، ان میں سے ایک سوال اخبرنی عن الاحسان،
اللہ کے حبیب مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے، احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب جبریل کو جواب بظاہر پیارے پیغمبر جبریل کو دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام رہتی دنیا تک اپنی امت کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ اسی لیے جب جناب جبریل علیہ السلام جب چلے گئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں، اتدرون من السائل، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ پوچھنے والا کون تھے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث کی شروع میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذ طلع علینا رجل، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی مجلس میں ایک آدمی باہر سے آیا، شدید بیاض الثیاب، شدید بیاض الثیاب، کپڑا انتہائی سفید، شدید سواد الشعر، بال انتہائی سیاہ، لا یرا علیہ اثر السفر، نہ اس پر کوئی اثر سفر کی کوئی نشانی دکھائی دیتے تھے، ولا یعرفہ منا احد، اور نہ ہم بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی اسے پہچانتے تھے۔ وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پہ سوالات کرتے چلے گئے۔ ایک سوال جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، فرمایا فاخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے تو اس انداز میں اللہ کی عبادت کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم یکن یراک، اگر تیری یہ والی کیفیت نہیں بنتی تو کم سے کم یہ کیفیت ضرور بنا لے، فإنہ یراک، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جناب صدیق کیا فرماتے ہیں؟ فإن احسنت فأعینونی، جب تک میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو اس انداز میں اس کیفیت کے ساتھ جب تک میں احسان کے دائرے میں رہو تو میری مدد کرو، میری معاونت کرو۔ وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر مجھ سے کتاب و سنت پہ عمل کرنے میں، احسان کے معاملے میں اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی کوئی کمزوری سرزد ہو جائے، فَقَوِّمُونِي، مجھے نصیحت کر کے، مجھے وصیت کر کے، مجھ پہ قرآن و سنت پڑھ کے مجھے سیدھا کرو۔ امت کے سب سے افضل ترین ہستی ہے، اصول کیا بیان کرتے ہیں؟ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِینُونِی، جب تک میں احسان کے دائرے میں رہوں گا، اور احسان کا مفہوم وسیع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ نے ہر چیز میں احسان لکھ دی ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب کسی کافر کو قتل کرو تو احسان کے ساتھ قتل کرو۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے اسلامی سزاؤں میں ایک سزا کے علاوہ باقی تمام سزاؤں میں احسان ہمیں دکھائی دیتا ہے، ایک سزا کے علاوہ۔ رجم، سنسار کی سزا کے علاوہ باقی تمام سزاؤں میں ہمیں احسان نظر آتے ہیں۔ 5-10 منٹ تک پھانسی پہ لٹکا کے اس آدمی کو قتل کرتے ہوئے بھی ہمیں تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ فاحسنوا القتلہ، جو لوگ سعودی عرب میں رہ چکے ہیں وہ دیکھے ہیں، انہوں نے دیکھے ہیں کہ وہ تلوار سے فوراً سے پہلے سر تن سے جدا کرتے ہیں، یہ احسان ہے قتل۔
وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب ذبح کرو احسان سے ذبح کرو. احسان سے ذبح کیا ہے؟ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، چھری تیز رکھو اور مذبوحہ جانور کو آرام پہنچاؤ. تو صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، جب تک میں لوگوں سے احسان کرو، احسان کے دائرے میں رہو تو میری مدد کرنا. وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر میں احسان کے دائرے سے ایک بالش بھی باہر آ جاؤں، فَقَوِّمُونِي، مجھے سیدھے کر دینا، مجھے احسان کے راستے پہ واپس کر دے. کون کہہ رہا ہے؟ صدیق الامہ. آج ہم کوئی بات اگر کرے، یہ قرآن مجید کی بات ہے، یہ سنت رسول اللہ کی بات ہے، تو ہم صدیق اکبر سے کم لیول کے لوگوں کو یہ کہہ کر ان کو آگے کھڑے کرتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب نہیں جانتے تھے. جس انداز میں مولانا صاحب آپ مسئلہ بیان کر رہا ہے، میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں کتاب اللہ کی، سنت رسول اللہ کی. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اخشى ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے ڈر ہے کہیں تم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. اقول لکم قال رسول اللہ، میں تمہارے سامنے قال رسول اللہ کہتا ہوں. وتقولون قال ابو بکر وعمر وعثمان، تم قال اللہ اور قال رسول کے مقابلے میں ابو بکر کی بات کو لے کے آتے ہو، عمر کی بات کو لے کے. کون کہہ رہا ہے؟ حبر الامہ ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس. جہاں بات آئے گی رسول اللہ کی، جہاں بات آئے گی رب کی کتاب کی، وہاں پہ کسی کی بات کو خاطر میں نہیں لائے جائے. یہ اصلاح کا پہلا اصول ہے. نہ باپ کی بات، نہ علاقے کی مولوی کی بات، نہ فقہ کی امام کی بات. جب بات آئے گی کتاب اللہ کی، سنت رسول اللہ، یہی صدیق اکبر دنیا کو درس دے رہے ہیں. الصدق امانہ، پھر فرماتے ہیں صداقت سچائی امانت ہے. آج اگر امت سچائی سے اگر کام لیتی، مسجد و محراب سے سچائی کی پرچار ہوتی، قسما باللہ ہم فرقہ واریت میں، ہم اختلاف میں، ہم افتراق میں منقسم نہ ہوتے. آج اگر ہم منقسم ہیں فرقہ واریت میں، پارٹیوں میں، جماعتوں میں، گروہوں میں، تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ مسجد و محراب سے سچائی کی دعوت، سچ پر مبنی، حقیقت پر مبنی، قال اللہ اور قال رسول کی دعوت نہیں جاتی. افتراق اور انتشار کی بنیاد وہ خیانت ہے. وہ خیانت محبت کے عنوان سے ہو، وہ خیانت دشمنی کے عنوان سے ہو، وہ خیانت عبادت کے عنوان سے ہو. سچ یہ ہے جو اللہ نے کہا، سچ یہ ہے جو رسول اللہ نے کہا. کیا ہم قال اللہ قال الرسول کے مقابلے میں اپنی خواہش کو سلنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ آفتیں، یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں ویسے نہیں آتی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں بگاڑ، خرابی، فساد اس لیے نمودار ہوتے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں. مسجد اقصی کی حالات دیکھ کر رونے والوں، مسجد اقصی کی یہ حالت
سب سے ذلیل ترین قوم، ملعون ترین قوم، آج 1.5 ارب مسلمانوں کے ناک میں اگر دم کر رکھا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب، بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی۔ صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں؟ الصدق امانہ، سچ حق امانت ہے۔ نہ ممبر و محراب سے سچائی کی دعوت ہم دیتے ہیں، نہ عام معاملات میں ہم سچ نہ بولتے ہیں، بلکہ ہم سچ کو حرام سمجھتے ہیں۔ معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ ہی جھوٹ، فراڈ ہی فراڈ۔ الصدق امانہ، توحید سچ ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ سچ ہے، اس کے مقابلے میں شرک جھوٹ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے۔ کسی مخلوق کو خالق کے اسٹیٹس دینا، خالق کے اختیار کو کسی مخلوق کو دینا، جو مخلوق مکھی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اگر مکھی ان سے کھانے کا رس چھین لے، لا يستنقذوه منه، وہ مکھی سے کھانے کا رس واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے۔ کسی مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، یہ داتا ہے دینے والا، دینے والا صرف میرا رب کی ذات۔ سب سے بڑا جھوٹ کسی مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، یہ دستگیر ہے مصیبت میں میرے ہاتھ کو پکڑ کر مصیبت سے بچانے والا یہ مخلوق ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کسی مخلوق کو گنج بخش ماننا، خزانوں کے مالک ماننا، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ۔ سچ کیا ہے؟ داتا بھی میرا اللہ ہے، مشکل کشا بھی میرا اللہ ہے، حاجت روا بھی میرا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا بھی میرا اللہ ہے، گنج بخش بھی صرف اور صرف میرا اللہ ہے۔ اولاد دینے پر بھی قادر صرف میرا اللہ، یہ سچ ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ برحق ہے، وان ما یدعون من دونه الباطل، جن کو یہ پکارتے ہیں یہ باطل ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی ہی گمراہی۔ صدیق اکبر دنیا کو پیغام دیتے ہیں، الصدق امانہ، سچ امانت ہے۔ کیا ہم نے اس امانت کی پاسداری کی ہے؟ والکذب خیانہ، جھوٹ خیانت ہے۔ عقیدے میں بھی ہم خیانت کرتے ہیں، عبادات میں بھی ہم خیانت کرتے ہیں، معاملات میں بھی ہم خیانت کرتے ہیں، اور والدین کے ساتھ بھی خیانت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اصلیت پر واپس جانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم پستی سے، ذلت سے اگر ہم نکلنا چاہے تو ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف واپس جانا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر معاملات میں کتاب اللہ کو، سنت رسول اللہ کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کتاب اللہ سنت رسول سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔